نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال عز وجل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، حضرت دامت برکاتہم نے مجھے فل ٹائم دیا ہے، اور میں بھی فل ٹائم کے لائق ہوں، اس لیے کہ میں نماز سے بھی فارغ ہو گیا، کھانے سے بھی فارغ ہو گیا۔ اب میرا اپنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ لوگوں کا ہے۔ اب آپ کا مسئلہ ہے، آپ جانیں، مجھے کیا۔ اور اللہ کا فضل، ہم لوگوں کو یہ عادت بھی ہے، مجمع اگر ہزاروں کا ہو تب بھی الحمدللہ گھنٹے بات کر سکتے ہیں، 2-4 بیٹھے ہوں تب بھی الحمدللہ گھنٹے بات کر سکتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں، آج سے تقریباً 100 سال، 150 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، 200 کے قریب جلسہ ہوتا تھا، تو اس زمانے میں 10-10، 15-15، 20-20 ہزار کا مجمع حضرت کے بیان میں جمع ہوتا تھا۔ اعلان کے راستے کم، اشتہار کا نظام کم۔ اب تو اتنی ترقی ہمارے ہاتھ میں ہے، چلتے چلتے پھسل کو گرے تو بھی ساری دنیا میں خبر پھیل جاتی، وہ بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کہ حضرت مزمل صاحب دامت برکاتہم جا رہے تھے، موز کے چھلکے پر پیر پڑ گیا اور گر گئے۔ تمام حضرات سے، عاشقین سے گزارش ہے کہ حضرت کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعا فرما دیں۔ ایک معمولی سا گرنا، اب اس کے بعد جو فونا آتے نہیں، گر کو اتنا بیمار نہیں جتنا فونا کو بیمار ہو جاتا ہو۔ خیر، اس زمانے میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت کا بیان ہوا، تقریباً 2 گھنٹے حضرت نے خطاب فرمایا۔ کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے۔ بیان ختم، جلسہ ختم، دعا، سب مصافحہ معانقہ کر کے گزر گئے تو ایک گھوڑے گاڑی والا آیا۔ اس زمانے میں وہی تو گاڑیاں تھیں، اب دیکھیے انووا کھڑی ہے، وہاں اور بھی بہترین کاراں کھڑے ہیں۔
وہ زمانہ گھوڑے گاڑی کا، گدھے گاڑی کا، بیل گاڑی کا، خچر گاڑی کا، امن و امان کا زمانہ تھا نہیں. حضرت بیٹھے ہیں، حضرت ہی کتب خانہ ہے، حضرت ہی کتب خانہ ہے، لائبریری ہے. پوچھو ایک واقعہ کتابوں میں نہیں ملے گا کہ گھوڑے کا ایکسیڈنٹ ہوا. بیل گاڑی کی ٹکر گھوڑے گاڑی سے ہوئی، 2 اسپاٹ گئے، 4 اسپتال میں. ایک مضمون بھی نہیں ملے گا. اب جتنی ترقی ہے اتنا خطرہ ہے. اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں. سبحان اللہ. بہت سڑکوں پہ اجالا ہے، خلووں میں اندھیرا ہے. اللہ سبحان اللہ. خطرہ ہے. باہر کا ماحول اجالا ہو گیا، اندر کا ماحول اندھیرا ہو گیا. کپڑے سفید، زرق برق، خوبصورت، نئے، نیو، دل گندے. عورتوں کا کیا کہنا، بالکل بازو بٹھا دلے، میرے لیے خطرے سے خالی نہیں. میں عام طور پر کہتا ہوں مولانا حضرت قبلہ، عورتوں کا انتظام ہمارے جیسے بے باک اور ان کنٹرول منہ رکھنے والوں کے جلسوں میں عورتوں کا انتظام دور رکھنا تاکہ بچ کو نکلنے کا موقع ملے. میک اپ کرتی اللہ اکبر، صابن گھل جاتا، صورت دھلتا نہیں. ہاتھ سے لگڑنے کے بجائے ناخن آگے سے لگڑتی. کریمہ، فیس واش، خریا بول کر اسے چھوڑ نہیں سکتا. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ کر دیکھیے کہ اس وقت ساری دنیا میں کوئی قریہ شریعت کے اعتبار سے قریے کے حکم میں نہیں ہے، شہر کے حکم میں. جہاں جمعہ ہوتی ہے وہ شہر ہے شرعی اعتبار سے. ابھی چھوٹا گاؤں ہے، 3-4 علماء و مفتیان ہیں، 15-20 حفاظ ہیں، تو یہاں تو مجھے پورے دلیل اور ثبوت کے ساتھ بات کرنا ہے. اب دنیا میں کوئی قریے کے حکم میں نہیں ہے، شہر کے حکم میں ہے. اور شہر کا حکم لگتا کب؟ جہاں جمعے کی نماز ادا ہوتی ہے وہ شہر کے حکم میں ہے. اس کے بعد اس شرط کے بعد فقہا نے فرمایا کہ جہاں ضروریات زندگی کے ساز و سامان ملتے ہیں وہ شہر کے حکم میں ہے. اور اس سے ہٹ کر اگر میں دنیا کی بات کروں تو وہ ٹیکنالوجی جو بڑے بڑے شہروں میں پائی جاتی ہے وہ تمام ٹیکنالوجیاں خریوں میں بھی پائی جاتی ہے. کمپیوٹر ہے کہ نہیں ہے؟ ارے منڈی تو بھی حلاو رے بابا، آمین بولے نہیں، انشاءاللہ بولے نہیں. حضرت کا انشاءاللہ کا لطیفہ اتنا پسند آیا، پہلے بیان میں جب تک یہ لطیفہ بولتا نہیں میرے بیان کا حق ادا ہوتا نہیں. میں بولیا بھی، کمرے میں بیٹھے میں ساتھیوں سے کہا چلو بھی جائیں گے، معزز علماء آئے ہیں، بیانات ان کے بھی ہوتے ہیں، ہم نہ سننا ہمارا کام کیا ہے. ان کا سنیں، ہمیں بولے ہمارا سنیں، انہوں بولے ان کا سنیں، ہمیں بولے ان کی کتاب پڑھے، ہمیں بولے ہماری کتاب پڑھے، انہوں بولے. اسی کا نام دعوت ہے، اسی کا نام تبلیغ ہے. اب حضرت کوئی قانون لگائیں گے کیا میرے اوپر؟ میرا لطیفہ تمہیں کہیں کو بولے بول کر بلغوا انی ولو آیا. کتنے باتیں مولانا اقبال صاحب کی میں تقریر میں سن کر بیان کیا. بات ضروری نہیں کہ مولانا اقبال صاحب کی باتیں دامن برکات ان کی مولانا اقبال صاحب ہی بیان کرے.
میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر بچیاں ہیں مدرسے میں پڑھنے والی اور معلمات بیٹھی ہوئی ہیں اور سمجھنے والی عورتیں اور ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں بڑی سادگی کے ساتھ سمجھاتا چلوں۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم دو بڑی بہترین باتیں بیان فرماتے ہیں۔ ایک بتاتے ہیں حضرت والا کسی بھی بڑے عالم کی کتاب پڑھنا اس کی مجلس میں بیٹھنے کے برابر ہے۔ بے شک بہت بہترین بات ہے، سمجھ جائیں آپ، اور اس بات کا دامن تھام کر آپ جہاں جاتے ہیں وہاں جائیے، نتیجے اچھے ہی نکلیں گے۔ تھانوی کی کتابیں پڑھیں گے تو مطلب یہ ہے کہ تھانوی کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ۔ قاسم العلم والخیرات حضرت قاسم نانوتوی کی کتابیں پڑھتے ہیں آپ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں آپ۔ اور یہ بہترین اصول ہے، دامن تھامو، دامن تھامو۔ کیا گاؤں کا نام؟ ملگان ملگان بلگان، ملگان۔ کہتی بھی غلطی ہوئی تو معاف کر لیو۔ ملگان کے مسلمانوں، مردوں اور عورتوں، دامن تھامو اور آگے بڑھو۔ اگر کوئی مجلس حدیث کی ہے، پڑھانے والے غلام ہو، عاشق ہو، وارث ہو، پڑھنے والے بھی غلام ہو، عاشق ہو، وارث ہو اپنی جگہ پر، لیکن چونکہ مجلس کی نسبت حدیث سے ہے، نتیجہ نکلے گا کہ نبی کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھا۔ میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جس بزرگ کی کتاب پڑھتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اور دوسری بات بیان فرماتے ہیں کسی بھی بزرگ کی کتاب پڑھتے ہیں تو یوں سمجھو کہ اس بزرگ سے آپ بات کر رہے ہیں۔ اور حدیث بھی یہی ہے نا، حضرت علی فرماتے ہیں کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، وہی بندہ اگر قرآن پڑھتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے بات کر رہا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بولو کتنی اچھی بات بولے۔ حضرت بھی سمجھا کو تربیت کر کو تھک کو آکو بیڑی سو تھک گئی مندے تھکانے کی قسم کھا کو بیٹھے ہی تم لگا۔ کتنی اچھی بات ہے۔ عورتوں کو بھی بول سکتا میں کہ تمہیں بھی سبحان اللہ بولو، لیکن بولو آہستہ، یہ پردہ پار نہ کرے تمہاری آواز۔ عورت ہی پردہ نہیں، ماں ہی پردہ نہیں، بہن ہی پردہ نہیں، بیوی ہی پردہ نہیں، من جملہ عورت پردہ نہیں، بلکہ اس کی آواز بھی پردہ۔ اسی لیے تو اذان دے نہیں سکتی۔ ملگان میں اذان دیتی کیا آپا؟ بیجاپور میں دیتی؟ اگر ایسا ہوتا اور اجازت ہوتی حضرت، عورت اذان دینے کی اجازت ہوتی، مسجدیں بڑے آباد ہوتے۔ اگر عورت اذان دینے کی اجازت ہوتی، ایک ڈیمیج کا ایک ٹائم کی اذان کو 5 وقت مسجد فل جانا ہوا کام کو نہیں حضرت، مسجد چھوڑ کو جانے دل نہیں ہو رہا ہے۔ دال کالا نہیں، پوری دال کالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میری آپا، میری بہن، وقت مختصر ہونے کی وجہ سے میں بالترتیب بات نہیں کر سکتا، مقدمے میں اٹکا ہوا ہوں۔ اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما دے۔ تو اپنے آپ کو سمجھ جا، تیری نسل اچھی بن جائے گی۔ آج بگڑی ہوئی جتنی نسلیں ہم کو نظر آ رہی ہے، میں اس کا نتیجہ یہی نکالتا ہوں کہ ان کے گھر والے نہیں سمجھے کہ وہ کیا ہے۔ غرض سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھنا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے برابر ہے۔ بزرگوں کی باتیں سن کر دوسروں تک پہنچانا۔
حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 2 گھنٹے بیان کیے. کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے بیان. آپ 2 گھنٹے بیان کرے تو کوئی بھی برداشت کرتا؟ ارے بیان تو بیان. 1 گھنٹہ قرآن پڑھے تو برداشت نہیں کرتا. رمضان آتا ملگان میں؟ آتا. بنگلور میں بھی آتا. ماشاءاللہ. کیا کرتے رمضان میں؟ کیا کرتے؟ تراویح پڑھتے، سحری کرتے، روزہ رکھتے، افطار کرتے. 4 کام نہیں سوئے. بچت کے پورے کام عام دنوں کے کام. تراویح دوسرے مہینے میں ہے؟ سحری دوسرے مہینوں میں ہے؟ روزہ دوسرے مہینوں میں ہے؟ افطار دوسرے مہینوں میں ہے؟ رکھنا چاہے تو وہ نوافل میں داخل ہے، وہ اپنی جگہ پر. حکم خداوندی. اللہ اکبر. اور وہ تراویح 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ. ہر سال پوچھتے ہیں حضرت کون تو بھی ایک آپا فرض کفایہ بن کو فون کرتی. حضرت عورتاں بھی تراویح پڑھنا کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. مسئلہ عام ہو چکا ہے. 3 عید نمازہ عورتوں کو نہیں حصو. عیدین کی نماز، جمعے کی نماز، جنازے کی نماز. بچت وہ تمام نمازیں جو مردوں کے لیے ہیں عورتوں کے لیے بھی ہیں. کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں. اس کے واسطے بولتے سو عورتوں کو پڑھو. مردوں کو بھی شریعت جاننا ضروری ہے، فرض ہے. عورتوں کو بھی شریعت جاننا ضروری اور فرض ہے. پڑھے تو نہ معلوم ہوگا، نہیں پڑھے تو نہیں معلوم. میری ماں اور بہنیں، خاص تمہارے سے بات ہے. تمہاری دولت ایمان کے بعد تمہارا علم ہے. علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. عام طور پر کتابوں میں بھی ایک لفظ آتا ہے، حضرت کی خدمت میں تصحیح جاتا ہوں میں، کتابوں میں بھی ایک لفظ آتا ہے اور تقریروں میں بھی ایک لفظ، ایک جملہ بیان کرتے ہیں، علم زیور ہے. سنے نہیں سنے؟ میں کہتا ہوں کہ علم زیور نہیں ہے. علم زیور ہے. بولتے نہیں بولتے بیان میں، لیکن نہیں ہے. علم زیور نہیں ہے. زیور یکشٹا چیز کو کہتے ہیں. رہا تو بھی چلتا، نہیں رہا تو بھی چلتا. علم زیور نہیں ہے. علم فطرت ہے. فطرت. علم فطرت ہے. آنکھ کی روشنی زیور نہیں، فطرت. کان کی سننے کی طاقت زیور نہیں، فطرت. بولنے کی طاقت زیور نہیں، فطرت. کان سنائی نہ دے، عیب ہے کہ نہیں ہے؟ نظر دکھائی دے نہ دے، عیب ہے کہ نہیں ہے؟ بولنے کی طاقت نہ ہو، عیب ہے کہ نہیں ہے؟ ویسے ہی کسی مسلمان کے پاس علم دین نہ ہو، اس سے بڑا عیب ہی نہیں ہے. چاہے گوری ہو، گمٹی ہو، موٹی ہو، تازی ہو، کروڑ پتی ہو، لیکن علم نہیں ہے تو زبردست عیب ہے. عیب. ایک زمانہ شادیوں میں سوال ہوتا تھا، آج بھی ملیشیا کے اندر رشتے لگنے سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے، بچی حافظہ ہے، عالمہ ہے. دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں درجات کا ذکر نہیں کرتے. مدارس عربیہ کے تعلیم میں درجات کا ذکر، کون کیا پڑھ رہے ہیں؟ چہارم پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ پنجم پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ 5ویں کلاس پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ 7ویں کلاس پڑھ رہے ہیں. یہ سوال نہیں ہوتا. ایک ہندوستان و پاکستان چھوڑ کر پورے عرب میں، ملیشیا میں، دوسرے ممالک میں اگر کوئی علم دین حاصل کرنے والے مرد یا عورتیں، بچے یا بچیاں آپس میں سوال کرتے ہیں تو یہ سوال کرتے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں؟ جواب دیتے ہیں مشکات پڑھ رہے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ دورہ کر رہے ہیں، بخاری پڑھ رہے ہیں. یہ سوال ہوتا ہے.
ملیشیا کے اندر صاف سوال ہوتا ہے، بچی قرآن پڑھی ہے؟ ہاں پڑھی ہے۔ حافظہ ہے؟ ہاں حافظہ ہے۔ ضرور رشتہ قبول ہو جاتا ہے۔ اگر حافظہ نہیں تو سوال ہوتا ہے۔ یاسین یاد ہے بچی کو؟ واقعہ یاد ہے بچی کو؟ سورہ کہف یاد ہے بچی کو؟ کتنے سورتیں یاد ہے بچی کو؟ یہ سوال رشتے کے وقت ہوتا ہے وہاں پر۔ میرے تقریباً 20 سے زیادہ دوست ہیں وہاں پر، اور وہاں اردو بہت کم چلتی ہے، وہاں کی اپنی زبان کے ساتھ تامل چلتی ہے۔ اور میرے نانا حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیانات کو جاتے تھے، تمل زبان تھی ان کی۔ مجھے دعوت آئی بیان کے لیے، چونکہ تمل آتی نہیں مجھے تو روک دیا گیا۔ میرے 20 سے زیادہ تمل ناڈو میں ساتھ پڑھنے والے ساتھیاں آج ملیشیا میں، انہوں نے مجھے یہ تمام تر رپورٹس پیش کی کہ حضرت یہاں رشتے میں قرآن کا سوال ہوتا ہے، تعلیم کا سوال ہوتا ہے، حفظ کا سوال ہوتا ہے، سورہ یاسین کا سوال ہوتا ہے، سورہ واقعہ کا سوال ہوتا ہے، سورہ کہف کا سوال ہوتا ہے، اما پارے کے کثیر صورتوں کا سوال ہوتا ہے، مسائل کا سوال ہوتا ہے، تب جا کر رشتوں کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے ہندوستان میں سوال کیا ہوتا؟ بچی کو بٹھاتے ہیں، پورا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ ان کے بابا کیا کرتے ہیں؟ کیا بابا سے شادی کرنا؟ صحیح بول رہا ہوں؟ پورا دیکھتے، اول بچی کو دیکھتے، کلر دیکھتے، ہائٹ دیکھتے، وزن دیکھتے، اس کی مسکراہٹ بھی دیکھتے، ذرا ہنسو ماں، اب کئی خواہ دیوانی کیا انہیں ہنسنے؟ انہیں ٹینشن میں بیٹھی ہے، میں قبول ہوتوں کی نہیں ہوتوں کی بول کر، اور فطرت ہے ٹینشن میں کسی کو ہنسا آتا نہیں۔ ارے بات صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں؟ ماحول کی تو کر رہا ہوں میں۔ انہیں ٹینشن میں بیٹھی ہے، صبر کو بیٹھی ہے۔ ایک بچی کی زندگی کے اہم مواقع میں سے ایک موقع کون سا معلوم؟ رشتے کا وقت۔ بیٹھتی ہے، کئی بچیاں ذکر کر لے کر بیٹھتی، کئی بچیاں وضو کر لے کر بیٹھتی، اور بھی وظائف ہیں پڑھ لے کر بیٹھتی، تاکہ یہ بڈھی کی نگاہ میں قبول ہو جاؤں۔ بہت شاندار پیوند کاری رہی حضرت۔ کرنے سے شادی چھوکرا پسند کرتی بڈھی اماں۔ یہ کیا ظلم چل رہا ہے بھائی؟ اللہ اکبر۔ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں کہ کچھ وظیفے ایسے ہیں کہ ان پر عمل کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھو، انشاءاللہ تعالی انتخاب ہو جائے گا۔ حضرت مولانا مفتی منور حسین صاحب فضائل وضو پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اس میں حضرت نے وضو کے فضائل بیان کیے۔ اتفاق سے میرے ساتھ بھی وہ واقعہ آیا۔ جمعے میں ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے حضرت بچی کو رشتے آ رہی نہیں، حضرت آئے تو بھی دیکھ کر چلے جاتے حضرت، بچی تو الحمدللہ خوبصورت ہے حضرت، اور میں میری بچی کی کیا تعریف کروں؟ کوے کا بچہ کوے کو پیارا۔ ارے کوے کا بچہ کس کہتے ہوئے بچہ کالا پیدا ہو جاتا، ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے نا، ہسپتال میں چھوڑ نہیں سکتے نا، لیکن نام کم سے کم اتنا اچھا رکھیں گے کہ اس کے کلر پر نام غالب آ جائے۔ رکھو مولوی صاحب فون رکھو مولوی صاحب پلیز، اس کے کلر پر نام غالب آ جائے، اس کے واسطے نام رکھتے چاند پاشا۔ کہاں چاند کہاں انہیں برابر 14ویں تاریخ کو یہ بچے کو باہر لے کو چلے گئے تو چاند بھی غروب ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوے کا بچہ کوے، میری بچی خوبصورت ہے حضرت الحمدللہ، تمہیں دیکھتی ہیں کیا حضرت؟ بولا نکو بھائی، علماء کے لیے پردہ معاف ہے، اولیاء کے لیے پردہ معاف ہے، نہیں،
حضرت اپنی تقریر میں وہی اشارہ دیا، آپ تو مسکرا دیے، ایک عنوان پیش کیا حضرت پیران پیر کا نام لے کر۔ یہ ہمارا اپنا ماحول ہے کہ ہم متن سمجھتے ہیں، اور شرع کرے تو دن گزر جائے۔ علماء کے لیے پردہ معاف ہے، اولیاء کے لیے پردہ معاف ہے۔ پردے کی آیت نازل ہونے کے بعد تو صحابیات میرے نبی سے پردہ کرتے تھے، صحابہ سے پردہ کرتے تھے، صحابیات سے پردہ کرتے تھے۔ کون اما عائشہ پر شک کر سکتا ہے؟ کون حضرت عمر فاروق پر شک کر سکتا ہے؟ کون حضرت عثمان غنی پر شک کر سکتا ہے؟ صاحب برا کہنا تو دور کی بات، شک بھی کرو گے تو ایمان سے باہر۔ باوجود اس کے تمام تر شان فضیلتیں ان لوگوں کے پاس رہ کر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روحانی اماں حضرت عائشہ سے پردہ، اور حضرت عائشہ کا کیا کہنا، اللہ اکبر کبیرہ، پوری امت کی ماں کا نام ہے عائشہ۔ ہماری اماں 5-6 بچوں کی اماں ہے، آپ کی اماں 5-6 بچوں کی اماں ہے، لیکن اماں عائشہ 5 6 10 15 20 25 50 100 کی ماں نہیں ہے، پوری امت محمدیہ کی اماں ہے۔ علامہ ابن قیم سے کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے چھوٹی عمر اور کنواری اور طاقتور حضرت عائشہ، اور اللہ کے نبی عمر تو بڑی آپ پر، لیکن آپ کی طاقت پر کوئی فرق نہیں آیا۔ اب ہمارے سے عمر گزرتی ہے، ہماری طاقت پر فرق آتا۔ ارے یہ باتیں سمجھو، کھول کر بولنے کا موقع دے انہوں کو۔ نہیں سمجھے کیا؟ نہیں سمجھاؤں کی نکو کہتے اللہ اللہ، چھوٹے چھوٹے جملے نہیں سمجھ رہی میرے پیارو تم۔ ایک زمانہ تم نہ ڈرنا تھا، سو مولوی صاحب بیٹھتے کی نہیں بیٹھتے کی بول کر، کیا حضرت قوم کو ڈر رہنا تھا، سو مولوی صاحب بیٹھتے کی نہیں بیٹھتے کی بول کو، آج ہم نہ ڈر ہے، ہمیں بیان کرے تک تمہیں بیٹھتے کی نہیں بیٹھتے کی بول کر۔ تو ایسا ماحول رہا تو پھر علم ان سینوں سے نکل کر تمہارے سینوں تک کیسے جائے گا؟ کیسی زندگیاں بدلے گی؟ حالات کیسے بدلیں گے؟ انقلاب کیسے آئے گا؟ ایمان کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اعمال کا حق کیسے ادا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالی مقدمے میں بہت دور آ گیا، یہ بزرگان دین کا فیض ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جوان، 6 سال کی عمر میں نکاح، سال کا آخر وقت، 9 اور 10 سال کے بیچ میں رخصتی، 18 سال کی اماں کی عمر تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ یہ سب بات جانتی ہیں بچیاں، زنیرہ للبنات، ماشاءاللہ نام بہت اچھا ہے۔ اللہ جلد سے جلد یہاں پر اس ادارے کی ایک مضبوط شکل عطا فرما دے۔ کوشش کرے تو 6 مہینے میں ایک عمارت یہاں، سمجھ میں آئی بات ہے؟ وہ بھی پوری دولت لاگو۔ کوشش بہت آسان ہو گئی اس زمانے میں۔ فون پے ہے؟ نہیں ہے؟ میرے پاس بھی ہے۔ گوگل پے ہے؟ ماشاءاللہ۔ کتنے گھر ہیں گاؤں میں؟ 800 ہے ایک گھر میں، ایک گاؤں میں 2 مسجد ہے، 2 مسجد ہے، 400 مکانات ہیں، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ۔ 400 مکانات ہیں، 2 مسجد ہیں۔ 400 مکانات والے روزانہ 10 روپے نکالو، کتنے روپے؟ 10 روپے نکالو، 4 10 کتنا ہوا؟ بولو بھائی، 4,000، 4,000
4,000 ایک دن کے, 30 دن کے کتنا ہوئے؟ 1,20,000. ایک سال تک ایسا نکالو, باہر کے چندے کی ضرورت ہی نہیں, تمہارا گاؤں تمہارا مدرسہ. ماشاءاللہ. نتیجہ نکلے کہ نہیں نکلا؟ فون پہ بنایا سب مدرسوں کے چندے کے واسطے, لیکن استعمال نہیں کر رہی کون بھی. صدقہ نکالو, صدقہ. تحفہ دینا نہیں چاہتے مت دو, عطیہ دینا نہیں چاہتے مت دو, صدقہ تو نکالنا اس وقت ضروری ہے. زکوٰۃ کے بعد صدقہ بہت ضروری ہے پیارو. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان, آپ کا مال, آپ کی عزت, صحت سب محفوظ رہے. اس کے لیے قسم اللہ کی, قرآن اور حدیث کا پیغام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. امت صدقہ نکالے, افراد صدقہ نکالے, چھپے ہوئے صدقات نکالے, کھلے ہوئے صدقات نکالے. صدقات کی قیمت 2 روپے 1 روپیہ خدا یہ نہیں دیکھتے, نیت دیکھتے ہیں, تمہارے مسئلے حل کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم, میں کس کا حوالہ دوں؟ صدقے سے 2 چیزیں ایسی ہیں جس سے بڑی بڑی مصیبتوں کو خدا ٹال دیتے ہیں. ایک صدقہ ہے, دوسرا دعا ہے. کل ایک صاحب جمعے کے بعد آئے, میں کانپنے لگا. فراز آتے رہتے ہیں ہمارے بنگلور کو, پوچھ کر دیکھیے جمعے کے بعد مجلس بیٹھتی ہے ہماری, دعوتیں آتی ہیں, درد آتا ہے. دعوتیں کم, درد زیادہ. 4 بچوں کا باپ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کے علاج کی کم فیس 25 لاکھ روپے, پورا ڈاکومنٹس. جو کوشش ہو سکی میں نے راستے بتا کر اس سے کہا کہ بھائی اب تمہاری بیماری اتنی قیمتی ہے کہ 25 لاکھ کا سوال ہے اور 2 سال بستر کا سوال ہے. ایک کام کرو, کوشش تو کرو علاج کی, لیکن تمہارے اپنے صحت کے واسطے 5-10 روپے روزانہ صدقہ کرو, کیونکہ یہ فرمان کسی اور کا نہیں, محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم. مدرسوں نے تمہارے لیے کام آسان کر دیا, تمہاری زکوٰۃ کو آسان کیا, تمہارے صدقات کو آسان کیا, تمہارے عطیے کو آسان کیا. بدلے میں تمہارا ہی تو فائدہ ہے. تم سمجھتے ہو کہ مدرسوں کا فائدہ ہے, مدرسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تم دو گے تب بھی مدرسے چلیں گے, نہ دو گے تب بھی چلو گے, کیونکہ سب کا ایمان ہے مدرسے کسی کی دولت سے نہیں چلتے, خدا کے فضل سے چلتے ہیں. اب تو دشمن بھی مان چکا ہے کہ مدرسے سمجھ میں نہیں آتے, یوگی مان لیا, اب کلمہ پڑھنا باقی ہے. انشاءاللہ حضرت بولے, حضرت ہی بول رہے انشاءاللہ. ارے بولو رے بابا, یوگی مان چکا ہے کہ مدرسوں کا نظام سمجھ میں نہیں آتا. آپ ہی تو کئی مرتبہ مجھے آپ کے مدرسے میں قیام کیا تو, ہاں مولانا پھر بھی اللہ چلا رہا ہے, یہ جملہ تھا نہیں تھا آپ کا. دیے تبھی. حضرت کتنے مدرسوں کے سرپرست ہیں پوچھو. والد صاحب کے وصال کے بعد تو والد صاحب سے جڑے ہوئے تمام مدرسوں کی ذمہ داری میرے سر آ گئی ہے, لیکن چل رہے ہیں مدرسے, بلکہ بکرے کیوں میں کھڑے ہیں. جی 50 بچے کتنے بکرے کاٹیں گے؟ ایک بکرا کاٹے 2 دن لے لگا کو دے رہی میدان میں چل کوئی کیا بھی. یہ بقرعید کے بکرے نہیں حضرت, مدرسے کے بچہ کے بکرے. اللہ کھلا رہا ہے, تمہارے لیے راستے پیدا کیا. کسے جا کر تم زکوٰۃ دو گے؟ کب جا کر تم زکوٰۃ دو گے؟ صدقات کیسے دو گے؟
آسان راستہ بنا دیا. مدرسوں کی خدمت کا بھی اجر ملے گا, مہمان رسول کی خدمت کا بھی اجر ملے گا, تمہاری اپنی دعائیں, ضرورتیں, حاجتیں بھی پوری ہو جائے گی اور مسئلہ اور کام بھی آسان ہو جائے گا. میرے پاس, میں بغیر ثبوت کے بات کرتا نہیں, ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. امریکہ معلوم, امریکہ, ارے معلوم, بنگلور کے پاس ہوئے نہیں, تمہیں ہی کیا دیکھا سو. امریکہ میں ایک مسلمان کسی بڑے جاب میں تھے جن کی سیلری کئی لاکھ روپے. وہ تھے پڑوسی ملک کے, وہیں سیٹل ہو گئے. سوئے اتفاق ان کو ایک مہلک بیماری اٹیک کر دی جسے کینسر کہتے ہیں. اللہم احفظنا, پڑھو, اللہم عافنی فی بدنی, دعائیں پڑھو, دعائیں پڑھو, دعائیں پڑھو. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, دعائیں پڑھو. دولت رکھ کر ترسنے والوں کو میں نے دیکھا ہے. کروڑوں کی دولت ترس رہی ہے, دل چاہ کر ایک کپ میٹھی چائے نہیں پی سکتے. کیا حضرت, رمضان آ رہا ہے, ہم نہ تجربے ہیں. میں ایک جگہ مدرسے کے چندے کو جاتا ہوں, ان کی شرط کیا بولے تو ایک افطار ان کے گھر میں کرنا. اب ہمیں مجبور کیا کرنا, اچھے دوست بھی میرے, اور میں جو تاریخ دیتا ہوں اس دن وہ افطار کا انتظام کرتے ہیں. پہلی مرتبہ جب میں گیا تو ایک زبردست دعوت روزہ داروں کو بھی جمع کر دیے, اور بڑے تگڑے تگڑے روزہ دار آئے. ان کے صورت دیکھ کر ان کے روزوں پر ڈاؤٹ ہوا مجھے. حضرت جس خلوص کے ساتھ بٹھاتے نہیں, یہ ظرف ہے حضرت کا. میں تو حضرت کو چچا کہتا ہوں, قسم اللہ کی. میرے ابا حضور بہت چاہتے. یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے بچے کو آگے بڑھانا. آج کوئی کسی چھوٹے کو آگے کیا بڑھاتا ہے, دل اتنے چھوٹے ہو چکے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے. زمانہ ہے, تمہیں کیا دیکھے, ہمیں پھر رہی کیا حضرت. صاحب بول رہا ہمیں بڑے رہے تک, تو کیا رہے بڑا بول رہی. اور میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, بے ادبی ہو تو معاف ہو کر دے. آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ استاد شاگرد کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے. ایسے دور میں کام ہو رہا ہے کیا, اسے آگے پیش کرنا یہ بڑوں کا طریقہ رہا, جس کا نمونہ یہاں بیٹھا ہے. کام ہو رہا ہے کیا. خیر, اب انہوں بلائے دعوت میں, سب بیٹھے. ان کے بہت سارے ایٹم آئے, تربوز, خربوز, انگور, نارنگی, موسمبی, سموسے, شیخاں. منہ میں پانی آ رہا ہے کیا, کوئی تقریر کرو سو بابا. شیخاں, پھالاں, کیا کیا کی زبردست دسترخوان حضرت. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ مدرسے میں طلبہ کو کھلاتا, رمضان میں روزداراں کو کھلاتا, مکے میں اس کے بندوں کو کھلاتا, مدینے میں عاشقان رسول کو کھلاتا. میں نے ان 4 مواقعوں سے بڑھ کر کوئی دسترخوان بڑا دیکھا نہیں. کیا حضرت, طلبہ کے کھانا زبردست ہے آج کل. اور رمضان المبارک میں وہ کہاں سے آتا معلوم نہیں ہوتا. پھر بھی مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں کہ بھئی کھانے پینے کا مہینہ نہ بناؤ. پھر وہ مولوی صاحب کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھو, گنے تک افطار کا وقت ختم ہو رہا ہے. کھانے کا مہینہ رمضان, میں بڑی احتیاط کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہوں, کھانے کا مہینہ ہے رمضان, پینے کا مہینہ ہے رمضان. کہ آقا نے نہیں فرمایا رمضان المبارک میں رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اسی کا تو منظر ہے یہ. لیکن جتنا کھاتے ہیں کم سے کم اتنی عبادت تو کرو. عبادت نہیں کرے تو تب جا کر ان علماء کا بیان صادق آتا ہے کہ کھانے کا مہینہ نہیں,
کھانے کے برابر عبادت کے برابر اگر کھانا کہتے ہیں تو پھر حدیث کا مصداق ہے کہ رمضان المبارک میں رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. ساری دنیا پریشان ہے، پوری زندگی ہمیں اتنا نہیں کھاتے جتنا صرف رمضان میں محمد کا غلام کھاتا ہے. کیا غریب سے غریب بھی. بات لمبی ہو رہی ہے میرے پیاروں. دسترخوان زبردست سجا، ایک ایکسٹرا پلیٹ آئی جس میں ایک چیری سیب، چھوٹا موز آتا نہیں، اسے ہمارے ہاں پیلا موز کہتے ہیں یا جواری موز کہتے ہیں، یا لکی، ہاں ہمارے ہاں بھی یا لکی بولتے ہیں. آدھا گن کر انار کے دانے اور ان کے پانی پینے کی گلاس ہی الگ. 100 سے زیادہ لوگوں کی دعوت ہے. گھر ایک شادی کا منظر اور عید کا منظر ہے. ان کی پلیٹ کا یہ حال ہے. مجلس میں پوچھنا اچھا نہیں. میں نے پرسنل پوچھا کیا حاجی صاحب؟ وہ کروڑ پتی نے جواب دیا کہ حضرت اللہ کا راز بھی کیا ہے معلوم نہیں. دولت سڑ رہی ہے حضرت، لیکن کھانا منجے تول کو دے رہا ہے حضرت. دیکھے نہیں حضرت تمہیں پلیٹ میں انار کے دانے گنے ہوئے حضرت. اب میں 4 گھنٹے سے پہلے کچھ کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا. 4 گھنٹے سے پہلے کھانا اور پینا باوجود طاقت کے میرے حق میں وہ کھانا وہ پینا زہر بن جاتا ہے. دو صدقات نکالو. امریکہ میں ایک صاحب کینسر میں مبتلا ہو گئے. ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ لاسٹ اسٹیج ہے، آپ جو کھانا چاہتے ہیں کھا لیں، جو پینا کا تو وہ نہیں جائز، جو پینا چاہتے ہیں کیا بھی آپ پر پرہیز نہیں ہے، دوا کھاتے رہو تمہاری تسلی. اب انہوں سن لے کر آ گئے. آنے کے بعد سوچے کہ کیا کرنا. بیوی بچوں سے مشورہ کیا کہ میں آیا وہاں سے، اچانک مر جاتا تو الگ بات تھی. جب موت کی خبر پہنچ ہی گئی تو میں میرے ملک کو جانا چاہتا ہوں. وہاں میرے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ وقت اور دن گزارنا چاہتا ہوں. جب وقت آئے گا تو وہیں جا کر میرے ماں باپ جہاں ہیں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں. اب آ گئے. یہاں آنے کے بعد بھی کچھ کھانے پینے کی خواہشات پیدا ہوئے تو اب وہ دوست احباب کے ساتھ مسجدوں کو جا رہے ہیں، دکان کو جا رہے ہیں، بازار کو جا رہے ہیں. بیمار تو ہیں. ایک مرتبہ گوشت کی دکان کو گئے. گوشت کے آپا غور سے سن، کالا دھن ہے سو تیرے پاس. عورتوں کا ہاتھ بہت ٹائٹ ہوگا حضرت، بہت ٹائٹ ہوگا. تمہیں بھی نکالو، ایک ہنڈی بناؤ، روز 5 روپے ڈالو، اس میں 10 روپے ڈالو. مہینے میں ایک مرتبہ مدرسے کو دیکھو بھیجو. طریقے اپناؤ. ابھی عرب کا ایک محلہ جہاں کے بچے ہنڈیاں جو رمضان میں جماتے تھے افطار کے لیے، وہی بچے وہی ہنڈیاں اب فلسطین دے کر بھیج رہے ہیں. ہمیں بھی بچپن میں جماتے تھے. اب نہیں جما رہی مول کر نہیں ہے، اب ہنڈیاں میں نہیں جما رہی، بینک میں جما رہی. اب وہ جمانے کا مزاجت ختم ہو گیا. عید کے واسطے ہمیں ہنڈی میں پیسے جمع کو رکھتے تھے. ابا امی اس زمانے میں 5 روپے دیتے تھے ہم نے عید کو. وہ 5 روپے اس زمانے کی امبانی کی دولت. 10 روپے دے دو. اور برکت بھی اتنی تھی حضرت، 10 روپے 10 دن خرچہ کرتے تھے. یہ زمانے کے بچوں کی قسمت بڑی خراب ہے. 10,000 روپے بھی بس نہیں آ رہی. پیسے ہی برکت ختم. پہلے پیسے نہیں تھے، برکت تھی. پوچھ کر دیکھیں ان لوگوں کو، 10 روپے میں کیا برکت. 2 روپے 4 آنے معلوم، 4 آنے معلوم. اب تو انتقال ہو گیا ان کا، اولیاء میں ہی انہوں.
4 आने 8 आने 12 आने 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे काई इंतकाल हो गया उनका। इंतकाल नहीं हुआ, 10 रुपये ICC में है, ऐसे नहीं ले रहे कौन भी 10 रुपया मैं फकीर को दिया तो उन्हें घूर को देखता, मैं भी फकीर के पास पूछा ना मेरे को। अल्लाह हिफाजत फरमाए। निकालो निकालो। इमाम गज़ाली फरमाते हैं उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं जो कमाता है लेकर जाता नहीं छोड़ कर जाता है। इहयाउल उलूम में माल की बहस में उड़ा कर देखे वक्त बिल्कुल सही बात, औलिया की बात पर हमें क्या तस्दीक करे। बिल्कुल कमा रहा है लेकर जा रहा नहीं छोड़ कर जा रहा है। लेकर जाने का तरीका क्या? सदका करो वहाँ मिलता, ज़कात दो वहाँ मिलता, खैरात करो वहाँ मिलता, अतिया दो वहाँ मिलता, मस्जिदों को दो वहाँ मिलता, मदरसों को दो वहाँ मिलता, गरीबों को दो वहाँ मिलता है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके को लेकर जाना कहते हैं। सब बच्चों को छोड़ कर जा रहे हैं, वो बच्चे साल को 1 मरतबा भी याद नहीं करते। लेकर जाओ कुछ पैसा। अब वो जो अमेरिका के कैंसर मरीज थे वो जाकर गोश्त की दुकान में खड़े, अब वो गोश्त वाला गोश्त काट काट कर अपने गाड़ी को दे रहा था, इन्हें भी खड़े हुए थे। एक बार बार कर औरत जो बिल्कुल दूर खड़ी हुई है उसे डांट, खड़ा हुआ, बाद में आओ बोले तो अभी आ जाते, खड़ा हुआ काट रहा। अभी जो मरीज थे रिटर्न अमेरिकन, उन्होंने पूछा कि भाई वो औरत क्यों है जिसे तुम बार बार डांट रहे हो? खस्साब ने कहा ये इस इलाके की एक बेवा औरत है जिसके जो छोटे बच्चे हैं। ये हफ्ते में 1 मरतबा मेरे पास आकर आप जैसे लोग जो गोश्त खा लेते हैं उसे सफाई करने के लिए मैं कुछ तोड़ता हूँ ना, काटता हूँ ना, वो ज़र्रात और बकिया उसे देता हूँ मैं। वो ले जाकर उसको पकाकर अपने बच्चों को खिलाकर गोश्त खिलाने की तसल्ली देती है। क्या खिलाने की? गोश्त खिलाने की तसल्ली देती है। अब कैंसर के मरीज पर वो दर्द का असर पड़ गया, कहने लगा कि आज के बाद वो मेरी बहन है, उसे डांटना नहीं। हफ्ते में 2 मरतबा उसे बुलाकर बिल्कुल साथियों की तरह खड़ाना, अच्छे से अच्छा गोश्त आधा किलो या 1 किलो ज़रूर देना। गोश्त के बदले में अगर सरी पूछती है तो सरी देना, पाए पूछती है तो पाए देना, अंदर के जायज़ पार्ट्स पूछती है तो देना, और पैसे मेरे से ले लेना। मरीज़ ने देखा कम से कम जाने से पहले किसी बेवा और यतीमों की खिदमत करने का तो मौका मिला। अब वो गोश्त जाता रहा उसे बराबर, और ये साहब पैसे देते रहे, और दिन ब दिन बजाय बीमार मरीज़ होने के अब उनकी सेहत में इफाका होते गया। अब 6 महीने का टाइम था डॉक्टर का, अब 1 साल गुजर गया। गाँव वाले मजाक से छेड़ने लगे कि हाजी साहब क्या जारी भी नहीं। क्योंकि बाज़ लोग ऐसे होते हैं हजरत, उन्हों गए तो भी दावतों का इंतजाम होता। भाई क्या करूं, आया मरीज, दवा खा रहा हूं। अब ये मरीज को 1 मरतबा डाउट हुआ, क्या है जरा जाकर टेस्ट करेंगे बोलकर अमेरिका के साथियों याद आए उनको। अमेरिका को फिर रिटर्न गए, साथियों से मुलाकात की, उनके अपने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर भी परेशान हो गया, पूछने लगा साहब अभी हैं आप? दवा खा रहे हैं? बराबर दवा खा रहा हूं। टेस्ट किया, फिर मजीद टेस्टा लिख कर दिया। जाकर टेस्ट कराकर लेबॉर्ट्री से जब रिपोर्ट आ रही है मर्ज नेगेटिव है, नॉर्मल नहीं है। डॉक्टर परेशान, लेबॉर्ट्री को फोन किया, रिपोर्ट इनकी, हाँ इनकी, बदली तो नहीं? नहीं बदली। अरे ये तो पॉजिटिव 3rd स्टेज पर थे, हमें क्या मालूम, जो रिपोर्ट है रिपोर्ट है। और 1 मरतबा टेस्ट कराओ, पैसे मैं दूंगा। और 1 मरतबा टेस्ट कराए, नेगेटिव रिपोर्ट। अब मरीज से पूछे यहाँ से जाने के बाद कौन सी दवा खाई? कौन सी भी दवा नहीं खाई, जो आप दिए वही खा रहा हूँ। किसी और डॉक्टर के पास कंसल्ट नहीं। अरे वो जड़ी बूटियों की दवा कुछ भी नहीं। अरे कुछ तो किए हैं आप, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन।
آپ کو مرض ہی نہیں ہے, آپ صحت یاب ہیں. اب ہماری ڈاکٹری کہتی ہے کہ آپ اور بھی کئی سال زندہ رہ سکتے ہیں, چاہے تو اور ایک شادی کر لو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اللہ کا فضل, میں بالکل ٹھیک ہوں. ہاں ٹھیک ہے, رپورٹ ہے. ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا دوا کھائے تاکہ دوسرے مریضوں کو بھی دیا جائے. غور و فکر کرنے لگے خود یہ. اس کے بعد اللہ نے ان کو ان کے عمل کی خبر دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب اب سمجھ میں آ رہی ہے بات, میں ایک بیوہ اور 2 یتیم بچوں کے لیے ہفتے میں آدھا کلو گوشت صدقے کے نام پر دے رہا تھا. میرا علاج دوا سے نہیں صدقے سے ہو گیا. وہی تو دو. میرے پاس میرے اس پوری تقریر کی تعویل بھی موجود ہے. آپ بولیں گے حضرت مدرسہ کو تمہیں صدقہ پوچھ رہی, زکوٰۃ پوچھ رہی. ہاؤ بھائی, زکوٰۃ پوچھ رہوں, صدقہ پوچھ رہوں. تمہیں دیکھ کو رسید میں لکھے تک انہیں زکوٰۃ لکھ ڈالے کے بعد وہ اندر کا خاص مال. یہی تو فقہ کہتا ہے. لکی صدقہ ولی ہدیہ. تو 400 گھر والے اگر نیت کر لے, 1.5 سال کے اندر مضبوط عمارت یہاں پر انشاءاللہ تعالی. اور حضرت کے جملے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ اس جنگل کو خدا منگل بنا دے. آمین آمین. مجھے پوری تقریر یاد ہے, میں کہاں سے بات کو شروع کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی میرے ذہن میں ہے, ترقی کی باتیں بھی میرے ذہن میں ہے, لیکن بولنے کا موقع نہیں. لیکن وہ بات تو ضرور کہوں گا کہ علم زیور نہیں, علم فطرت ہے, فطرت ہے, فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے تفسیر ابن کبیر کے اندر صاف امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا جو حکم دیا, سجدہ کرانے کے اسباب میں سے 2 سبب میں بتا دیتا ہوں. ایک سبب حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد تھا. دوسرا, اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کر کے کسی کے اندر علم کو داخل نہیں کیا. یہ پہلی مخلوق ہے جس کے اندر میں فطرت کے ساتھ ساتھ علم کو بھی داخل کروں گا. علم کے سامنے تم سب کو جھکنا ہے. علم بہت بڑی چیز ہے. ماں اور بہنوں کے اندر آنا بہت ضروری ہے. ماں اور بہنوں کے اندر آنا بہت اہم ہے. بلکہ تمام علماء کا, اولیاء کا, خطباء کا, واعظین کا, مقررین کا, کتابوں کا, یہاں تک کہ قرآن پاک کے آیات کا اشارہ میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ میری مائیں اور بہنیں, تمہارے اندر علم آ گیا تو تمہارا عمل سنور جائے گا. تمہاری زندگی کا عمل سنور گیا تو تمہارے بچوں پر باہر محنت کرنے کی ضرورت نہیں. تمہارے بچے پیٹ کے ولی بن جائیں گے, گود کے ولی بن جائیں گے, گھر کے ولی بن جائیں گے. حضرت نے 40 دینار کا جو واقعہ بیان کیا, اس پیران پیر محبوب سبحانی قطب عالم امام ربانی بڑے پیر رحمت اللہ علیہ, اتنے بڑے ولی کسی پیر کے ہاتھ میں بیعت کر کے ہوئے, نسبت حاصل کی انہوں نے صرف. لیکن اتنے بڑے پیر ان کیسے بنے؟ ان کی ماں کی تربیت کا نتیجہ رہا. میری مائیں, آج تم تربیت سے بالکل دور ہو, اور تم تربیت اس لیے نہیں کرتی کہ تربیت میں کیا کیا باتیں ہیں تمہیں نہیں معلوم ہیں. تم کو اگر وہ تمام باتیں معلوم ہو جائے تو تم بھی تربیت سے آراستہ ہو جائیں گی. انشاءاللہ تعالی میرا وعدہ ہے کہ میں رمضان کے بعد کبھی حضرت کا دامن تھام کر آپ حضرات کی خدمت میں ایک لمبا وقت لے کر آتا ہوں انشاءاللہ تعالی حضرت کی صدارت میں. کیونکہ اب اس وقت حالات اتنے خراب ہیں کہ تمہیں ہمارے پیچھے نہیں, ہمیں تمہارے پیچھے پڑنا واجب ہے. سمجھ میں آئی بات؟ حالات اتنے خراب ہیں. ایسے وقت میں ہمارے اور ہم تمہارے درمیان میں ایک جوڑ مضبوط ہونا, ایسی مجلسیں ہوتی رہنا, سننے سنانے کا ماحول رہنا,
زیادہ سننا کیا ہے، کم رہا تو بھی وہی بیان کرنا، زیادہ رہا تو بھی وہی بیان کرنا۔ ایک گاڑی والا شاہ ولی اللہ محدث کے پاس تقریر کے بعد آیا تو حضرت کے آ کر مصافحہ کر کو بولا حضرت آتے آتے دیر ہوگی، حضرت سنا کے بیان ہوگا حضرت، پھر آئندہ کب ہے حضرت بیان ذرا بولو، میں وہاں وقت پر پہنچ جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا آئندہ کی نہ تیری گارنٹی ہے نہ میری گارنٹی ہے، آئندہ کی نہ تیری گارنٹی ہے نہ میری گارنٹی ہے۔ تیرا چہرہ بتا رہا ہے کہ تو بہت ملول ہے، غمگین ہے، بیٹھ۔ پھر وہی 2 گھنٹے کی تقریر اس ایک کو بٹھا کر حضرت کر دیے، پھر وہی 2 گھنٹے کی تقریر اس ایک کو بٹھا کر حضرت نے کر دیا۔ حضرت کے مرید خاص تھے فیض عالم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت سے تقریر کے بعد کہا کہ حضرت آئندہ پروگرام 2 دن میں اسی قریب علاقے میں ہم بتا دیتے، آپ نے 2 گھنٹے پھر اس کے سامنے تقریر کیا، طبیعت پر اثر پڑتا ہے۔ میاں پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی کی گارنٹی نہیں، دوسری بات یہ ہے کثیر مجمع میں بیان کرنے کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، تنہا بٹھا کر بیان کرنے کا مقصد بھی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم لوگوں کو دونوں قسم کی تربیت حاصل ہے۔ جنگل میں آئے تو بھی اتنی تقریر کرتے، 4-5 بیٹھے رہے تو بھی اتنی تقریر کرتے، ہزاروں رہے تو بھی اتنی تقریر کرتے، کیونکہ پیغام قرآن کا ہے، امتیاز شہر اور قریے کا نہیں ہے۔ پیغام قرآن کا ہے، امتیاز شہر اور قریے کا نہیں ہے۔ اس لیے الحمدللہ حضرات علماء محنت کر رہے ہیں، آ کر بہت خوشی ہوئی کہ بالکل میدان ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہاں ایک مدرسہ قائم کرنے کا ذمہ داروں نے، حضرت محتمم صاحب نے اور اساتذہ نے ارادہ کیا ہے۔ اللہ کے فضل کے بعد، نبی کے صدقے کے بعد آپ کا ہمارا تعاون واجبی حیثیت رکھتا ہے۔ بتا دیا میں آپ کو آسان طریقہ، روزانہ ایک گھر والے، کون محتمم صاحب یہاں کے؟ ناظم صاحب کو بہرحال انتظامات میں ہے، QR کوڈ وہ دے ڈالو، گھر میں رکھا رہتا، سامنے رکھے رہتا، بالکل ڈھنکیاں کھولے تو QR کوڈ دکھنا، اور صرف 10 روپے، کم سے کم 10 روپے پے کر ڈالو، پھر دن بھر کے حالات دیکھو کیسے گزرتے ہیں، واقعات دیکھو کیسے گزرتے ہیں، حادثات بھی نرم ہو جاتے ہیں اگر مقدر میں وہ ہونا ضروری ہو۔ ادھر آپ کا کام بھی بنے گا، ادھر مدرسے کا کام بھی بنے گا۔ صرف 10 روپے ماہانہ کتنا بن رہے ہیں؟ 1,20,000 روپے بن رہے ہیں، معمولی بات ہے۔ ایسے انڈیا میں کئی قریے ہیں جہاں کے مدرسوں کے لیے باہر کا چندہ نہیں۔ تمل ناڈو میں ایک مدرسہ ہے لال پیٹ میں، اس مدرسے کو 1 روپیہ بھی باہر کا چندہ نہیں، گاؤں والے ہی مدرسہ چلاتے ہیں الحمدللہ۔ تقریباً 150 سال سے مدرسہ چل رہا ہے، حضرت جانتے ہیں، میں لال پیٹ حضرت شاہ ابو سعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گاؤں ہے، وہ میں گیا بھی ہوں وہاں پہ۔ اب بھی تقریباً 300 بچے پڑھتے ہیں، 300 بچوں کا مدرسہ، صرف تنہا گاؤں۔ باہر والے آ کر پیسے دیے تو بھی وہاں کے محتمم سب دوسرے مدرسوں کو بھیجتے۔ اللہ اکبر، ایسے محتمموں کا جگر بہت بڑا ہونا، جو ان کے پاس سے آتا سو چندہ دوسری طرف بھیجنا۔ اور یہ مزاج لال پیٹ کا میں نے سنا، اور باندہ میں حضرت مولانا صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ، ان کے مدرسے میں بھی میری حاضری ہوئی، تو وہاں حضرت کے خصوصیات بیان کرتے ہوئے حضرت کے فرزند حضرت حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم نے مجھ سے کہا کہ ابا حضور مدرسے کے پیسوں کے بارے میں اتنے محتاط تھے، ماہانہ کا خرچ نوٹ کر لیتے، اتنا چندہ آتا تو لیتے، اس سے زیادہ آتا تو دوسرے مدرسوں کو بھیج دیتے۔ اللہ اکبر، حضرت صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ گاؤں والے ہی پورا چلاتے ہیں، گاؤں والے پورا چلاتے ہیں۔ آپ کا گاؤں، آپ کا مدرسہ، آپ کی ذمہ داری، آپ کے بچے، آپ دوسرے بچوں کی بھی محنت کر رہے ہیں، پکا ارادہ لے کر اٹھو۔ مردوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، عورتوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اس پر عمل کر کے دیکھو۔ آخری بار، یہ طریقہ اصل میں میرا طریقہ نہیں ہے، یہ حضرت کی خدمت میں ایک بہت اہم بات بتا رہا ہوں، یہ طریقہ میرا نہیں ہے، یہ میں نے لیا ہے طریقہ اس ملک کی ایک دشمن جماعت، جو ملک کی بھی دشمن ہے، ہماری بھی دشمن ہے،
इशारा समझो मेरा, उस जमात का ये तरीक़े कार है पैसे वसूल करने का। इसी तरीके से पूरे मुल्क में रहने वाले उसके मेंबर्स हर महीना 1-2 तारीख के अंदर छोटी छोटी रकम भेजते हैं। अब उस जमात के पास कितना पैसा है मालूम? 50 साल मुल्क को बग़ैर टैक्स के चलाने की ताकत उस जमात के पास है। 50 साल। मेरे पास जेब में है किताब वो। एक अच्छा काम किसके पास रहा तो क्या, लेने में क्या हर्ज है? हमें भी उसका सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? ये सच्चे हाथा की कांग्रेस के हाथा? ये सच्चे हाथा। 10 रुपये बोला तो 10 रुपये तो नहीं, कम से कम कीमत बताया। 50 रुपये भी करो, 100 रुपये भी करो, 500 रुपये भी करो, 1000 रुपये भी करो। अभी कर्नाटक के और एक इलाके को जाकर आया, वहाँ पर अर्जेंट 10 लाख की ज़रूरत थी, तो 1000 रुपये का एक तरीक़ा बता कर आया। जलसे से आकर 2 दिन के बाद कहने लगे कि हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक 7 लाख रुपये वसूल हो गए। रास्ता आसान बताए, सब अमल करेंगे तो काम छोटा नहीं बड़ा हो जाएगा। अमल करेंगे। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।